السلام علیکم ویورز، رہنمائی ٹی وی چینل میں خوش آمدید۔ رہنمائی ٹی وی چینل آپ کے لیے ایک ایسا انفارمیٹیو ٹاپک لے کر آیا ہے جس سے آپ بہت کچھ جانیں گے۔ ایسے راز فاش ہوں گے جو آپ پہلے کبھی نہیں جانتے ہوں گے۔ یہ ایک دل دہلا دینے والا ٹاپک ہوگا۔ ٹاپک کا نام ہے اسلام آباد، یعنی اسلام کے نام پر آباد ہونے والا شہر۔ اس میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے؟ چلتے ہیں ہم اس ویڈیو کے پس منظر کی طرف۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بٹن بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ہماری ویڈیو موصول ہو سکیں۔ ان اہم معلومات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسلام آباد کے اس سیکٹر کی جانب جس سیکٹر کا نام ہے سیکٹر H9۔ سیکٹر H9 میں ایک ایسا اقلیتوں کی عبادت گاہ بننے جا رہا ہے جس کا نام ہوگا شری کرشنا مندر۔ شری کرشنا مندر جو کہ 4 کنال پر مشتمل ہوگا۔ یہ اسلام آباد میں بننے والا ایک پہلا مندر ہوگا جس میں 3000 سے زائد ہندو بتوں کی پوجا کریں گے۔ افسوس، صد افسوس، افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اس کی فنڈنگ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کرے گی۔ سب سے اہم خبر تو یہ ہے ہماری حکومت 100 ملین کی منظوری دے چکی ہے اس کی کنسٹرکشن کے لیے۔ 100 ملین جو کہ 10 کروڑ روپیز بنتی ہے، یہ بہت خطیر رقم ہے۔ یہ رقم غریب عوام پر بھی استعمال ہو سکتی تھی۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں 40% عوام غربت کی لکیر سے نیچے ہو، وہاں 10 کروڑ کی خطیر رقم مندر کے لیے لگا دی جائے، کیا یہ درست ہے؟ افسوس اس بات پر ہوتا ہے ایک اسلامی جمہوریہ ریاست میں ایک طرف مندر گردوارے بنائے جائیں اور دوسری طرف مسجدیں شہید کی جائیں اور علماء کو گرفتار کیا جائے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ہماری ثقافت، ہماری سماج اور ہمارا مذہب ہمیں اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتا کہ آپ اسلامی ریاست میں مندر اور مختلف اقلیتوں کی عبادت گاہوں کو پروموٹ کریں، اور ہماری عدالتیں اس کے خلاف بولنے کی بجائے ان مندروں کے حق میں فیصلہ سنا رہی ہوں۔ کیا ہم اس پاکستان کو اسلامی ریاست پاکستان کہیں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اقلیتوں کی حفاظت کرنا ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے، ایک بات یہ بھی بتائیں، کیا ہماری اسلامی ریاست میں کہیں اکثریت کے حقوق کی پاسداری ہو رہی ہے؟ کیا ہمارے ملک میں ہر جگہ اسلامی قانون نافذ ہو چکا ہے جو آپ اقلیتوں کی عبادت گاہوں کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ یہ بات درست نہیں ہے، ذرا ہمیں اس بارے میں سوچنا ہوگا۔ اسی طرح ایک عالم دین جن کا نام ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، انہوں نے مندر بنانے کی مخالفت کرتے ہوئے اپنا موقف دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کی نئی عبادت گاہیں بنا کر دینا بالکل حرام ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مندر اور چرچ میں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے اور شرک عظیم گناہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیت سورۃ مائدہ آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی ہم تعاون کر رہے ہیں، ہماری حکومتیں تعاون کر رہی ہیں، ہماری عدالتیں ان کے حق میں بیان دے رہی ہیں، ان کے حق میں فیصلہ دے رہی ہیں۔ اسی طرح سورۃ بقرہ آیت نمبر 257 جس کا مفہوم ہے کہ جو بت پرست کے ساتھ دوستی کرتے ہیں تو بت پرست ان کو اسلام کی روشنی سے نکال کر کفر کے اندھیروں کی طرف دھکیل دیتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ
جہنم ہوگا۔ اسی طرح اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی تعمیر پر کوئی مسلمان اپنا پیسہ خرچ نہیں کر سکتا۔ اس کے متعلق امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ کے فتوے موجود ہیں۔ آخر میں جاتے ہوئے آپ سے کچھ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مندر بنانے سے آنے والی ہماری نئی نسل پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلانے کا لائق رہے گا؟ وما علینا الا البلاغ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو ہماری موصول ہو سکیں۔ اور آخر میں جاتے ہوئے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔